بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور مرزا غلام قادیانی، وڈے مرزا جی، چھوٹے مرزا جی پہ لعنت بے شمار بے شمار بے شمار۔ محترم دوستو، یہ ہمارا واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اس میں ایک قادیانی مرزئی علی شہزاد صاحب آئے ہیں، تو ان کی ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں۔ یہ جناب قاری سلیم صاحب محمد صلی اللہ علیہ۔ اچھا، یہ پہلے مجھے بتا دیں کہ کیا وائس کلیئر آ رہی ہے؟ وائس کلیئر آ رہی ہے یہ ذرا بتا دیں تاکہ پھر، اور یہ میں نے لنک شیئر کر دیا ہے، کسی نے گفتگو کرنی ہو تو اس لنک پر کلک کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ بتا دیں ذرا کمنٹ کر کے کہ وائس کلیئر ہے۔ اچھا، یہ علی شہزاد قادیانی مرزئی علی شہزاد کی یہ آڈیو سنیے۔ قاری سلیم صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام محمدی مسیح آ گیا ہے، بخاری پڑھ کے دیکھو۔ تم یہودیوں کے مسیح کو ماننے کی کوشش کر رہے ہو، ہم محمدی مسیح کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمدی مسیح کو ماننے کا کہا تھا، کیوں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی یہودی نبی نہیں آ سکتا۔ یہودیوں کا نبی، یعنی نبی تو اللہ کے ہی ہیں، آپ باتوں میں باتیں نکالنے کی عادی ہیں، میں اس لیے ذرا کلیئر کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بخاری کی حدیث پر غور کرو اور قرآن پر غور کرو۔ سورہ جمعہ کے میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کی ہے نا اس آیت کی، اس پر غور کرو، اور بزرگان دین کی تشریحات پر غور کرو، اور اللہ سے دعا کرو اللہ نہ سمجھائے تو ابو جہل کبھی نہیں سمجھتا۔ ہاں، آڈیو سن لی۔ کاشف آواز صحیح آئی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم بالکل صحیح آواز آ رہی ہے۔ اچھا، بالکل صحیح آواز آ رہی ہے۔ اچھا کاشف، اس ایک آڈیو سے ہمیں بڑی چیزیں پتہ چلی ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو نئے سننے دیکھنے والے ان کو میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں تو پھر بات آگے بڑھاتے ہیں کہ لو جی، قادیانی مرزائیوں کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وڈے مرزا جی تھے، مرزا سینئر یعنی مرزا غلام قادیانی، وڈے مرزا جی وہ کیا ہے، قادیانی مرزائی اس کو کیا مانتے ہیں؟ قادیانی مرزائی مرزا غلام قادیانی کو بہت کچھ مانتے ہیں۔ ان میں سے ایک ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، ایک صرف ایک عقیدہ، وہ جو بہت کچھ مانتے ہیں نا، ان بہت کچھ میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی محمدی مسیح ہے۔ محمدی مسیح کس کو کہتے ہیں؟ محمدی مسیح کوئی دوست مجھے کمنٹ کر کے ذرا بتائے، میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ قادیانی اور مرزائی آپ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، آپ کے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ چیزوں کا پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ محمدی مسیح سے مراد کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو کمنٹ کر کے ذرا بتائے مجھے۔ کاشف آپ ذرا اتنی دیر بتا دو۔ جی استاد محترم، جتنا مجھے سمجھ آئی ہے اس کی بات سے، یہ بیسیکلی ٹوسٹ کرنا چاہ رہا ہے بات کو۔ محمدی مسیح یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہ رہا ہے، اور بات کو کہیں آگے گھما کے یہ لے جائے گا سیدھا مرزا قادیانی کی طرف۔
ہاں یعنی مرزا غلام قادیانی کو یہ محمدی مسیح مانتے ہیں، مراد وہ والے عیسیٰ ابن مریم جو کہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قرب قیامت میں جنہوں نے زندہ آسمان سے نزول کرنا تھا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو زندہ آسمان سے نزول کر کے آنا تھا نا، وہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، اور وہ ہے مرزا غلام قادیانی ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے محمدی مسیح۔ یعنی قرآن حدیث میں ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا، نام رکھا ہے انہوں نے مرزائیوں نے اپنی طرف سے۔ اب آئیے آڈیو کی طرف، وہ آڈیو میں دوبارہ سناتا ہوں۔ قاری سلیم صاحب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام محمدی مسیح آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یعنی مرزا غلام قادیانی آگے ہے، یعنی وہ کون ہے؟ وہ محمدی مسیح ہے۔ آگے سنیے، بخاری پڑھ کے دیکھو۔ وہ بخاری کی حدیث کون سی ہے؟ وہ کوئی نہیں، وہ مرزائی وہ بیان ہی نہیں کرتے۔ یہ انٹرنیشنل نمبرنگ بڑی بتائیں گے، لیکن وہ حدیثیں، وہ قرآن کی آیتیں، قرآن حدیث کا بس ڈونک رچایا ہوا ان قادیانی مرزائیوں نے۔ جب ان سے پوچھو کہ وہ کون سی قرآن کی آیت ہے، وہ کون سی حدیث ہے، وہ بخاری کی، مسلم کی، وہ دکھاؤ، وہ کوئی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ آگے سنیے۔ تم یہودیوں کے مسیح کو ماننے کی کوشش کر رہے ہو، ہم محمدی مسیح کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلو اب ہے یہ والا وہ مقام ہے جو میں آپ کو سنانے کے لیے یہ سٹریم کر رہا ہوں۔ مسلمانوں، تم یہودیوں کے نبی اور یہودیوں کے مسیح کا انتظار کر رہے ہو اور اس کو منوانے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ یہ جو قادیانی مرزائی ہیں وہ محمدی مسیح کے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور محمدی مسیح کون ہے؟ وہ مرزا غلام قادیانی۔ یہاں پر جو قابل اعتراض اور قابل گرفت جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا نبی اور یہودی نبی یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ قادیانی مرزائیوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں، یہ قادیانی مرزائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نبی کہتے ہیں، یہودیوں کا نبی کہتے ہیں۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔ یہی بات مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں اپنے چینل کے اوپر ویڈیو بھی لانچ کی ہے، وہ ویڈیو میں آپ کو ذرا ایک دفعہ وہ ویڈیو ذرا دکھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ پر ہر چیز آ جائے۔ اور چونکہ تم لوگ مجنوں اندھے بہرے گونگے بولے کانے، پتہ ہی ککھ نہیں ہے تم لوگوں کو، تمہاری متیں بج گئی ہیں، تمہیں سمجھانا پڑتا ہے، دلیلیں دینی پڑتی ہیں، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ یہ میرا چینل ہے ختم نبوت فورم چینل، یہ جو نیا بنا ہے، اس کے اوپر ویڈیو میں نے لانچ کی تھی۔ یہ اچھا، یہ ویڈیو کون سی ہے؟ یہودیوں کا نبی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، یہ والی ویڈیو میں ذرا یہ چلاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، ہو گئے ہیں تو وہ جو عیسیٰ نے آنا تھا یہ لیں جی یہاں سے اس لحاظ سے وہ بھی یوں۔ تو سر جو یہودیوں کے بزرگ تھے، ہم تو ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ یہودی تھے، یہودی نسل تھے نا، ان پیغمبروں کی ہم عزت کرتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے، کبھی آپ نے یہ بات سنی؟ آپ مسلمان ہیں، آپ پیدائشی مسلمان ہیں، کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے؟ کبھی نہیں سنی ہو۔ یہ اصل میں وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ قرب قیامت میں تم ایسی ایسی باتیں سنوگے کہ جو تمہارے باپ دادوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی. اور کہا کہ جاہلو. اچھا جی کاشف بھائی کوئی یہ سمجھ آئی بات کی؟ جی بالکل بالکل استاد جی بالکل سمجھ آئی بات. یار میرا جو ماؤس ہے پتہ نہیں کیا ایک دم ہو گیا. ایک منٹ. ہاں چلو ماؤس کام کر رہا ہے. ایک اور دوست آئے ہیں, کیا نام ہے جی؟ مصباح الحق صاحب, السلام علیکم جی. شاہ جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں مل رہا تھا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک سونے کا بڑا فضل احسان ہے. تو سید صاحب, شاہ صاحب, میں نے آپ سے صرف نا اس موضوع پہ آپ کی رائے دریافت کرنی ہے. اور جی جی فرمائیے وہ فرمائیے فرمائیے. موضوع یہ ہے کہ قادیانی مرزئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نبی اور یہودیوں کا نبی کہتے ہیں. یہ دیکھیں سنیے ذرا. ہے بخاری پڑھ کے دیکھو, تم یہودیوں کے مسیح کو ماننے کی کوشش کر رہے ہو, ہم محمدی مسیح کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, بس یہ فرق ہے. محمد صلی لا اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ محمدی العظیم. مسیح کو ماننے کا جہالت کی کہا انتہا ہے, جہالت کی انتہا سر. کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی یہودی نبی نہیں آ سکتا. یہودی نبی نہیں استغفر لا حول اللہ ولا قوت الا باللہ. استغفر. یہی بات انجینئر صاحب محمد علی بھائی وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودی نبی ہیں. یہی بات قادیانی مرزئی کہتے ہیں. بس مجھے شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جی جی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف فرق بتانا ہے آپ نے بس. جی فرمائیے. سر جو جھوٹے کے پیچھے چلے گا اس کی اقتدا کرے گا وہ تو جھوٹا ہی ہوگا نا سر. اس میں تو کوئی, یہ تو ازہر من الشمس ہے یہ بات. جھوٹے کا فالوور جو ہے وہ جھوٹا ہی ہوگا نا سر. اور وہ مزید جو ہے گند پھیلا رہا ہے اور لوگوں کو مسلمان بن کے گمراہ کر رہا ہے. کوئی بھی ہو سر جو جھوٹے کا دفاع کرے یا اس کی اقتدا میں چلے. شاہ صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, بہت دنوں سے میرے دل میں تھا. اس پہ آپ نے کئی لیکچر دیے ہیں لیکن ایک میری بات آپ تاکہ یہ سب کو سنا سکیں, اجازت ہے؟ جی جی. یہ جو اس کو انگریز نے جو لانچ کیا ہے اس کتے کو, مرزا قادیانی کو, اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اس پہ آپ کی کوئی رائے اگر ہو تو سر بتائیے گا کیا وجہ تھی؟ بہت اچھا سوال ہے. اور شاہ جی میں نے اس کا بڑے جگہ جواب دیا ہے. ہمارا سر پرانا میں چینل تھا. جی میں اگر تھوڑا سا میری خاطر اگر ذرا سا اور سب لوگوں کی خاطر یہ بتا دیں کہ یہ جہاد کو روکنے کے لیے آیا تھا, مسلمانوں میں گڑبڑ کرنے کے لیے آیا تھا, یہ کیا مطلب مقصد کیا تھا اس کا, یہ سر ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کی نالج کے آگے ہماری نالج اتنی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ختم نبوت کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہماری آخری سانسوں تک جڑے ہیں. جزاک اللہ شاہ صاحب, اللہ آپ کو سلامت. عرض کرتا ہوں شاہ جی. اچھا گزارش یہ ہے کہ انگریزوں نے جو اس کو لانچ کیا, انگریز کے بارے میں ایک غلط فہمی جو ہمارے دوستوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جی عیسائی تھے. ملکہ وکٹوریہ تھی تو یہ وکٹورین تھے اور یہ عیسائی تھے, کرسچن تھے مذہبی طور پہ. تو جب یہ بات کی جاتی ہے کہ لو جی انگریزوں نے مرزا غلام قادیانی کو لانچ کیا, تو پھر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور یہ قادیانی ہی کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر تو انگریزوں نے لانچ کیا ہوتا تو پھر مرزا غلام قادیانی کے بارے تم کہتے ہو کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے, ان کو گالیاں نکالی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسائی ہی کھڑا کریں ایک ایسے شخص کو کہ جو ان کے خدا کی تذلیل کرے, ان کے نبی کی یا ان کے خدا کی یا خدا کے بیٹے کی تذلیل کرے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اصل میں وہ بات. تو شاہ جی چلے گئے ہیں لیکن چلیں بہرحال میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں, امید ہے وہ سن رہے ہوں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ملکہ وکٹوریہ تھی وہ کمیونسٹ تھی, وہ کوئی وہ جناب وہ نہیں تھی کہ وہ کرسچن یا مطلب وہ جو ایک کٹر ہوتے ہیں مذہبی, وہ نہیں تھی.
وہ تو اس اچھا ملکہ وکٹوریہ خود وہ جناب وہ یہودیوں کا اعلی کار تھی اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی، تو وہ تو خود یہودیوں کے اعلی کار تھے. تو مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اچھا یہاں پہ پھر ایک اعتراض پھر قادیانی مرزائی کر دیتے ہیں، لو جی یہ تو اسرائیل کی جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ تو مرزا غلام قادیانی کے مرنے کے بعد قائم ہوئی تھی، تو یہودیوں کا تو ملک کوئی تھا ہی نہیں، کوئی طاقت ان کی تھی نہیں، تو یہ دیکھو جی مولوی جھوٹ بولتا ہے. تو یہ ڈرامے باز ہے. اگرچہ 1947 کو اسرائیل قائم ہوا ہے لیکن یہودی ایک سازشی قوم ہے، اور ایک کتاب بھی اس کے اوپر لکھی جا چکی ہے، بلکہ کئی کتابیں آ چکی ہیں، اور کتاب کا نام ہے یہودی پروٹوکولز. کتاب آپ اٹھا کے دیکھیے، نیٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گی، اور یہودیوں کی مکمل کب سے یہ کوشاں ہیں فتنہ فساد پھیلانے کے اندر، اور کب سے یہ ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے اپنی تحریکات کا آغاز کیا. یہ تو بہت دیر پہلے کی بات ہے، یہ مرزے کی پیدائش سے بھی پہلے یہ ایکٹیو ہو یہ تو چکے تھے. شاہ صاحب یہ تو حضرت عمر فاروق کے زمانے سے کوششیں کر رہے ہیں بیت المقدس پہ قبضہ کرنے کی، اور شاہ جی اب یہ دیکھیں نا، اب یہ دیکھیں جی نا، بات کوئی نیڑے نیڑے ہو رہی ہے، بات نیڑے نیڑے آ رہی ہے، بات جی سمجھ جی آ سر رہی ہے. اچھا بالکل اچھا گزارش یہ ہے کہ اب چلیں یہ تمام شکوک و شبہات تو یہاں پہ دور ہو گئے، اور بات اب یہ جی سمجھ آئی کہ یہودی جو تھا یہ مسلمانوں کا ازلی و ابدی دشمن ہے، اور یہودیوں بالکل کے ہے بارے میں خصوصی طور پہ یہودیوں کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ضالین بالکل مغضوب یہ لوگ یہ یہودی، ٹھیک ہے جی، ولا الضالین اور عیسائی، تو ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. ٹھیک ہے. بالکل بالکل اچھا شروع میں ہی بتا دیا، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا. سورہ فاتحہ میں بتا دیا، اور ایک مسلمان کو دن میں 5 ٹائم ہر رکعت کے اندر یہ یاد دہانی کرواتا ہے اللہ، کہ یاد بالکل رکھنا کہ یہ تمہارے دشمن ہے، یہ تمہارے دشمن ہے، یہ تمہارے دشمن ہے، یہ بار بار کھلے رپیٹ کرا کے جی کھلے دشمن. اچھا تو بہرحال بات کو کلوز کرتے ہیں کہ یہودیوں نے ہی مرزا غلام قادیانی کو لانچ کیا، اور سبحان اللہ. اصل میں کیا تھا شاہ جی، اب ذرا جی توجہ یہاں مجھے آپ کی توجہ چاہیے. اچھا وہ سر بس یہ ایک بات، یہ جہاد کے سلسلے میں بھی بتائیے گا کہ جہاد کو روکنے کے لیے آیا تھا یہ. میں سب بتاتا ہوں جی. اصل جی میں جی یہ بسم اللہ تھا کہ بسم اللہ. یہودی جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم کے دشمن تھے، اور انہوں نے پہلے تو وہ بڑی کوشش کی نا، ان کے گھر کا حصار کر لیا، اور ان کو جناب صلیب کا آرڈر کر دیا ان کے پیشواؤں نے کہ پکڑو اس کو مسیح کو، اور اس کو پکڑ کے سولی دے دو، اس کو صلیب پہ چڑھا دو. تو ان لوگوں نے حصار کر لیا. تو پھر اللہ عز و جل کی مشیت جناب اللہ پاک نے عیسیٰ ابن مریم کا ایک متشکل بنا دیا، اور وہ جناب شبے میں پڑ گئے کہ یہ وہی مسیح ہے کہ جس کو ہم پکڑنے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے اس کو پکڑ کے اس متشکل کو پکڑ کر صلیب پہ چڑھا دیا اور قتل کر دیا، اور یہ بڑے خوش ہو گئے کہ ہم نے مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پہ قتل کر چڑھا دیا. دیا، قتل کر دیا، صلیب پہ چڑھا دیا. اللہ نے اس کی نفی کر دی. اللہ نے کہا کہ نہیں، نہ ہی انہوں نے قتل کیا، نہ ہی صلیب پہ چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے. اچھا تو اب گزارا یہ ہے کہ عیسیٰ کو تو اپنے ذہن، اپنے زوم فاسد میں یہودیوں نے صلیب پہ چڑھا دیا، قتل کر دیا تھا اپنے زوم میں، اپنے زوم فاسد میں. یہ میں زوم فاسد کی بات کر. جی اب ہوا مطلب وہ کوئی اور آدمی تھا. وہ کوئی اور آدمی تھا. اب ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات دنیا میں عام ہوئی،
دنیا میں عام ہوئی اور ان کے حواری اور وہ لے کے آگے چلے تو بڑا ایک نظام کھڑا ہو گیا، ایک پورا مذہب کھڑا ہو گیا، پورا مذہب کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو جی یہودی کوشش کرتے رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک کہہ لیں یا اعلان نبوت تک کہہ لیں، تو اعلان نبوت تک جو ہے نا یہ کوشاں رہے یہودی کہ کسی طریقے سے اس کرسچن عقیدے کو، عیسائی عقیدے کو ختم کیا جائے کہ عیسیٰ ابن مریم وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک بھی یہی ہے نا کہ وہ 3 دن تک اور بعض روایتوں میں 7 دن تک وہ قبر میں انہوں نے ڈال دیا اور بعد میں وہ زندہ ہوئے اور زندہ ہو کے آسمان پہ چلے گئے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اچھا، تو گزارا یہ کہ یہ کوشاں رہے یہودی، اس وقت تک کوشاں رہے اور یہی کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ہم ثابت کریں کہ عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا، عیسیٰ کو ہم نے مار دیا، عیسیٰ مر گئے، کوشاں رہے۔ لیکن جی جب جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے گاڑے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ پاک نے کھڑا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اب اسلامی تعلیمات آ گئیں۔ اسلامی تعلیمات یہ تھیں کہ ماں وما قتلوہ وما صلبوہ، ان کو قتل نہیں کیا گیا اور نہ صلیب پہ چڑھایا گیا۔ یہ اسلامی تعلیمات نے جگہ لے لی۔ جب اسلامی تعلیمات نے جگہ لے لی تو یہودیوں کو اور جلن ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ پہلے تو ہم 2000 سال تک تقریباً لگ بھگ کوشش کرتے رہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ عقیدہ ختم ہو جائے، تو یہ اب بیچ میں محمد بن عبداللہ نام کے ایک ہستی تشریف لائے ہیں، انہوں نے ایک نیا عقیدہ یہ دے دیا، اور جو کہ عیسائیوں کے عقیدے کو تھوڑا بہت پروموٹ کرتا ہے، یا مطلب قریب ہے ان کے، قریب ہے، تو یہ جی تو کام خراب ہو گیا۔ اب یہودیوں کو نے کوشش کی، وہ بڑی کوشش کی، اور کوشش پھر وہ اتنی کی کہ جب اسلام نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے، اسلام اپنی پاور میں آ گیا، تو جناب جی جی اب یہ جناب انہوں نے نقاب اوڑھ لیے یہودیوں نے، اور نقاب اوڑھ کے انہوں نے کہا جی اسی بھی مسلمان ہونے ہیں، اسی بھی مسلمان ہونے ہیں، اور انہوں نے پھر مسجد بنائی، مسجد زرار، اور وہ جناب قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ تو جو اب جس کو توڑنے کا حکم دیا تھا، جو آج مسجد، وہ توڑنے کا کیا یہاں تک حکم ہوا اس کو توڑو اور پورے مدینے کا جو گند ہے اس کے اندر ڈالو اور اس کو جلا دو، اور وہاں پہ جا کے بولو برات بھی کیا کرو۔ ہاں، بڑا سخت حکم آیا، تھی مسجد، وہ مسجد، لیکن وہ منافقین کا گڑھ تھا نا سر، لیکن زرار تھی، ضرار تھی، تکلیف دینے والی، تکلیف پہنچانے والی، اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والی مسجد، جس کو گرانے کا حکم، جس کو جلانے کا حکم، جس میں گند ڈالنے کا حکم، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ جماعت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی جماعت، ان کو دکھ دینے والی جماعت، یہ بھی دکھ دینے دیکھیں۔ والی جماعت، جی یہ یہودیوں کی جماعت، تو جن کو بعد میں ایک ٹائٹل دیا گیا، ایسے لوگوں کو پھر اسلام نے ایک ٹائٹل دیا، یا ایھا المنافقون، منافق کا ٹائٹل دیا کہ بھائی ہیں تو یہودی ہیں، تو یہ اسلام دشمن مشرکین ہیں، تو یہ عیسائی ہیں، یہ یعنی اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ، لیکن ان کو ٹائٹل پھر دیا گیا کہ جنہوں نے مسجدیں بنائیں، داڑیاں رکھیں، پگیں باندھیں، قرآن ہاتھ میں رکھا، بخاری کو مسلم کو ہاتھ میں رکھا، انٹرنیشنل نمبر کو ہاتھ میں رکھا۔ یہ صحیح فرما رہے ہیں۔ مسجد زرار کے اندر بیٹھ کے انٹرنیشنل نمبرنگ بیان کیا کرتے تھے، قرآن بیان کیا کرتے تھے، قرآن اور حدیث کی بات کیا کرتے تھے۔
تو شاہ صاحب جیسے لارنس آف عربیہ کی بھی مثال لے لیں، کیسے ہاں آیا تھا وہ تو کہانی پھر آگے بڑھتی ہے نا، ابھی نہیں جی جی ابھی تو اچھا میں پہلی صدی ہجری کے اندر ہوں، ابھی تو اگلی 13 صدی ہجریاں پڑی ہیں، ابھی تو پہلی صدی ہجری میں نا، بالکل تو بالکل بالکل یہ شورش میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک منور دور مبارک اور حیات پاک کے اندر یہ شورش یہودیوں کی رہی، اس وقت سے شروع ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں. شروع ہو گئی. اب بیچ میں ہم کراس ڈالتے ہیں یہ 1300 صدیوں کا، اور پہنچ جاتے ہیں ہم 12ویں صدی ہجری کے اندر، جی جبکہ سر 13ویں شروع ہو چکی تھی. ڈرامہ تو رچایا انہوں نے کہ یہ 14ویں ہے، لیکن 14ویں نہیں تھی، ڈرامہ رچایا تھا. تو بہرحال یعنی 12ویں کے بعد 13ویں آ گئی ہے. تو اب جناب ہوا یہ کہ اسی اثنا میں جناب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، وہ یہودیوں کا اللہ کار ہوتا ہے، اور وہ یہودیوں کی وہ تعلیمات اس کے اندر ہوتی ہیں، ان کا جی اللہ سر کار ہوتا ہے. تو وہ جناب وہ قرآن ہاتھ میں رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، پگ بھی باندھ لیتا ہے، اور وہ ایک مدرسہ بھی بناتا ہے. تو بڑی شہرت اس کی ہو جاتی ہے، وہ اپنے شاگرد بناتا ہے، ان کو انٹرنیشنل نمبرنگ بھی سناتا ہے. تو بڑی جناب اس کی تعلیمات، بڑے جناب اس کے شاگرد اور بڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں واہ واہ بلے بلے. اسلام کا تو شاہ اگر صاحب کس کا کوئی، ذکر کر رہے ہیں ابھی آپ؟ میں کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں. ابھی کچھ اشارے اور کنائے تو ہو اچھا جائیں پہلے، بعد میں بسم ایک اللہ دم بسم اللہ پٹاری، بسم اللہ. یہ پٹاری ایک دم شاہ جی کھولیں گے نا ہم، ایسے تو نہیں نا، ایسے اچھا نہیں ٹھیک ہے پٹاری ٹھیک ایک. تو قرآن دی اس ہے. بھائی آپ بڑا، جی جب جی آپ اشارہ تو کریں گے پھر ہم بات کریں گے. آپ بات کیجیے. جی شاہ جی. اچھا ہوا یہ کہ بڑا قرآن تیس، داڑھی اس نے کوئی 2 فٹ کی داڑھی رکھی تھی بیچارے نے. ہاں لمبی داڑھی، بڑی لمبی بھائی داڑھی. اس نے کہا داڑھی کو چھوڑ دو کھلا، تو داڑھی بھی اس کی اتنی لمبی چوڑی. اور پھر جناب ایک دم وہ کلٹی کھاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بقی شریف کے اندر جتنے مزارات ہیں نا، ان کو مسمار کر دو، یہ صنم خانے ہیں، یہ بت خانے ہیں، ان کی پوجا ہوتی ہے. وہ ان اچھا کو جی. ڈالو، ان کے اوپر بلڈوزر چلا دو. اب اس کو چاہیے تھی طاقت، کیونکہ وہ تو مولوی تھا. تو جی مولوی کے پاس طاقت نہیں ہے، مولوی اکیلا تو کر نہیں سکتا کچھ. اب اس کو طاقت چاہیے تھی. طاقت کچھ لٹیرے انہوں نے جناب تلواریں ہاتھ میں پکڑی، منہوں کے اوپر انہوں نے جناب چڑھائے ہوئے تھے نقاب. اور ڈھاٹے چڑھائے. ہاں بھائی انہوں نے لوٹ مار شروع کی عرب کے قزاق اندر تھے. لوٹ. ہاں بڑے بھائی بڑا لشکر انہوں نے بنا لیا، بڑی لوٹ مار سوٹ. جو بھی جناب تاریخ کی کتابیں بری پڑی ہیں. اور تاریخ کی کتاب اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، ایک کتاب ہے جناب مفتی عبدالقیوم ہزاروی کی کتاب ہے، اور کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز. اللہ اکبر. سب تاریخ کے حوالے اصل کتابوں کے. میں پہنچ گیا شاہ صاحب کہاں پہ جا رہے ہیں. واہ آپ واہ پہنچ. واہ 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 واہ. اب جناب ہوا یہ کہ اس کو ڈاکوؤں سپورٹ کا چاہیے. سردار وہاب. ٹھیک ہے. ڈاکوؤں کا سردار وہاں اس نے واہ. قبضہ کر لیا عرب کے اوپر، اور عرب وہ کے اوپر. متووں کو اور مولویوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. اس نے پھر بالکل صحیح. جناب مولویوں کو، متووں کو اپنے ساتھ ملایا کہ جن کی شہرت تھی، جن کے مدرسے تھے، جن کے جو جی جی قرآن حدیث، چونکہ مسلمان جس کے اوپر بلیف کرتے تھے کہ ہاں یار اس نے پگ باندھی ہے، یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ پروفیسر ہے، بڑا محقق آدمی ہے. تو ہاں، تو اس نے وہ ڈاکو تھا، وہ اپنے مشن کے اوپر تھا.
تو یہ والے جو ڈاکو تھے یہ دین کے ڈاکو یہ اپنے مشن کے اوپر تھے. تو دونوں مشن اب مل گئے ہیں. میٹنگ ہوتی ہے ایک کمرے کے اندر, میٹنگ ہوتی ہے, طے یہ پاتا ہے کہ طاقت تیری ہوگی, تعلیمات میری ہوگی, تو اس عرب فتوے تم کو, لگانا, ہاں تو فتوے اس تم وقت لگانا, طاقت. ہاں طاقت ہماری, علم ہمارا, بندے بھی ہمارے, ہم نے اب ہواری اپنے بنا لیے ہوئے ہیں. ہم نے اکیڈمی کھولی تھی تو اس اکیڈمی میں اب کافی بندے تیار کر لیے ہم نے, تو اب بندے میرے پاس کافی ہیں. تو کچھ ڈاکو تیرے پاس ہیں تو کچھ ڈاکو میرے پاس تیار ہو گئے ہیں, تو دونوں مل کے ڈکیتی ڈالتے ہیں عرب کے اوپر, تو قبضہ کرتے ہیں اس کے اوپر, تو ویکھی جائے گی پھر. اور پھر ایک معذرت کے ساتھ اولیاء کے ساتھ دشمنی ہاں وہ شروع ہو تو گئی. وہ ابھی بعد میں نا, وہ بعد میں, وہ ایک مشن, وہ جو ٹارگٹ تھا نا, ٹارگٹ دیا گیا تھا, اس ٹارگٹ کا یہ وہ ٹارگٹ کا حصہ تھا. یعنی پیچھے جو ان کے زوما کھڑے تھے یہودو نصارا, ان جی کا جی جی دیا ہوا کاشن تھا, وہ کاشن ملا نا کہ تم نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کاشن یہ ملا تھا, شاہ جی چلے گئے ہیں, چلیں کوئی بات نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ وہ کاشن کے اوپر عمل ہو رہا تھا, تو کاشن یہی ملا تھا کہ اسلام کو پاش پاش کر دو, اسلام کے قائد و نظریات کے اوپر حملہ کرنا ہے, اور علمی طور پہ جب قرآن کی اور حدیث کی بات کرو گے تبھی یہ مسلمان سمجھیں گے, تو ویسے تو نہیں نا سمجھیں گے. تم ان کو لاکھ بائبل کی باتیں بتاتے رہو, انہوں نے سمجھنے نہیں. ان کو اگر زیر کرنا ہے تو قرآن کی کوئی آیت لے کے آؤ اور ان کو کوئی حدیث سناؤ انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ, تو پھر ان کا عقیدہ خراب ہوگا, بصورت دیگر نہیں. اچھا تو وہ جناب, وہ چونکہ مدرسے کا پلا پڑا تھا, وہ بڑی داڑھی والا, تو وہاب کی بات کر رہے ہیں نا, جس کی 2 فٹ داڑھی تھی, تو وہ اس کو سب کچھ جانتا تھا, وہ سب جانتا تھا, اس نے حفظ کی ہوئی تھی یہ ساری چیزیں. اوئے ہوئے, اس نے کہا چلو پھر یہ بت خانے ہیں, یہ سب سے پہلے بابوں کے اوپر حملہ کرو نا, کیونکہ یہ اولیاء بابے, کے اوپر. ہاں بابوں کے اوپر حملہ کرو. بابوں کی تعلیمات ان مسلمانوں کے اندر ہیں, اگر ان بابوں کی تعلیمات ان مسلمانوں کے اندر رہیں تو یہ تو پکڑ کے پوری دنیا کو فتح کر لیں گے. تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمیں کاشن چونکہ یہی ملا ہے کہ ان مسلمانوں کو زیر کرنا ہے, اور مسلمانوں کی ہمیں جو ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں ایک کنڈی ہاتھ آئی ہے ساڈے جی یار. جی جی, یہ کاشف, میں لفظ صحیح بول رہا ہوں پنجابی کا؟ جی سر بالکل ٹھیک ہے. مسلمانوں کی ایک کنڈی ساڈے ہاتھ آ گئی ہے, او والی کنڈی ہے وے کہ یار یہ اپنے بابوں کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان کی تعلیمات پہ بڑا عمل کرتے ہیں, ان سے بڑا پیار اور عشق محبت رکھتے ہیں. تو بابے جو کہہ دیتے ہیں یہ لوہے تے لکیر سمجھتے ہیں, تے کیوں نہ انہاں بابیاں نوں وی کڈو تے انہاں دے اے جڑے مزارات جبے کبے ہاں بنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر بلڈوزر چلاؤ, تو نہ روے بانس تے نہ وجے بانسری, تو کل یہ ان کو پہچان ہی ختم ہو جائے گی کہ کون سا بابا, کون سے بابے کا کون سا مزار ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مزار میری ماں فاطمہ کا ہے, میری ماں فاطمہ کا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ یہ مزار عثمان غنی کا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلنا یہ فلاں صحابی کا مزار ہے. بلڈوزر چلا دیو, یہ سب مزارات گرا دو, ان بابوں کو ختم کر دو, ان بابوں کو ختم کر دو. بس وہی ہوا جی قصہ کہانی مختصر, 1300 سال کو ہم سمیٹتے ہیں اور یہ ساری کہانی آپ کو ہم نے سنا دی. اب ہوا یہ کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی انٹر ہوتی ہے پاک و ہند کے اندر, ایسٹ انڈیا کمپنی, یہ جو نئے صاحبان آئے ہیں خاموشی سے سنیے جی, خاموشی سے سنیے. اچھا اب ہوا یہ کہ بھائی ایسٹ انڈیا کمپنی انٹر ہوتی ہے
تو اس کے سامنے اس کو بھی مشن دیا گیا تھا, اس کو بھی مشن تھا ایک کہ بھائی یہاں پر ہم نے اپنے جھنڈے گاڑنے ہیں یہودیت کے, عیسائیت کے. تو اب انہوں نے بھی یہاں پر جائزہ لیا, یہاں پر ایکٹیو ہوئے, انجینئر ایکٹیو ہوئے, اور انجینئرز نے جا جا کے دیکھا کہ بھائی یہ حدود اربع اس کی کیا ہے پاک و ہند کی, اور یہاں پہ کون سے مذاہب ہیں, ان کی تعلیمات کیا ہیں. انہوں نے جب ان کے انجینئرز نے جناب ایک جائزہ لیا, تحقیقات کی, ریسرچ کی, تو فائلیں تیار ہوئیں. جب فائلیں تیار ہوئیں تو فائلوں کے اندر انہوں نے لکھا, پھر رپورٹ لکھی, انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ لکھا, اور یہ رپورٹ جو ہے وہ آپ کو تاریخ نجد و حجاز کے اندر مل جائے گی, جو کتاب میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. رپورٹ لکھی اس نے, رپورٹ کے اندر یہ لکھتا ہے, کہتا ہے کہ یار یہاں پر جو طاقت ہے نا وہ ہے بابوں کی, مسلمانوں کی. مسلمان ٹھیٹ عقیدے کے اوپر ہے, اور یہ تو جس عقیدے کے اوپر ہیں ان کو بابے لے کے چل رہے ہیں. یہ بابے ایک بابا بیٹھ جاتا ہے اور کوئی 10,000 20,000 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ تک بندہ اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے, اور وہ بابا ان کو قرآن اور حدیث سنا رہا ہوتا ہے, اللہ اور رسول کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ سارے جناب اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. تو کسی طریقے سے ان بابوں کو اکھیڑو, ان کی تعلیمات کو اکھیڑو. تو اب جناب ایجنسیز حرکت میں آئیں. ایجنسیز نے پھر یہ جب برطانیہ کا نو آبادیاتی منصوبہ تشکیل پایا تو انہوں نے جاسوس کچھ ڈھونڈے پوری دنیا کے اندر سے. ان جاسوسوں, وہ جاسوس بڑے تگڑے تھے, علمی طور پہ بڑے حافظے ان کے مضبوط تھے, بڑے مضبوط حافظے والے, جن کو انہوں نے رٹے لگوائے, ان کو حافظ بنایا, زبانی احادیث یاد کروائیں, اور انٹرنیشنل نمبرنگ ان کو زبانی یاد کروائے. اور جناب وہ جاسوس پوری دنیا کے اندر انہوں نے پھیلا دیے. عرب کی سرزمین کے اندر تو ان کا جاسوس تھا وہ مسٹر ہیمفر اور لارنس آف عربیہ. اسی طریقے سے مجھے نام یاد نہیں, اب ترکی کے اندر بھی ایک جاسوس انہوں نے پھینکا. پھر ملک شام کے اندر, ملک یمن کے اندر بھی ایک جاسوس پھینکا. اور پاک و ہند کی جب باری آئی تو یہاں سے 2 جاسوس ان کو مل گئے. ایک کا نام تھا بہاءاللہ ایرانی اور دوسرے کا نام تھا مرزا غلام قادیانی. یہ جتنے میں نے نام بتائے, اور بھی آپ کو لسٹ مل جائے گی. تاریخ نجد و حجاز پڑھ کے دیکھیں, یا دوسری کتاب ہے 1857 برطانوی مظالم کی کہانی. یہ دونوں کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں, تاریخ کی کتابیں, سب آپ کو مل جائے گی. تو یہ تمام جو تھے ان کے حافظے بڑے قوی تھے, انہوں نے انٹرنیشنل نمبرنگ یاد کی ہوئی تھی, قرآن ان کو آتا تھا, حدیث آتی تھی, داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی, پگیں انہوں نے باندھی ہوئی تھیں. حتیٰ کہ لارنس آف عربیہ کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اس کو لوگ عرب سمجھتے تھے کہ یہ عربی ہے, عربی النسل ہے, ٹھیٹ عربی بولتا تھا, اتنا بڑا عالم تھا, اتنا بڑا اسکالر تھا, اتنا بڑا اسکالر تھا. سر اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ان لوگوں نے. اوئے ہوئے نمازیں, میں کہتا ہوں وہ 70 سال تک ان کے اندر رہتے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ یہودی ہے. تو یہ جناب جیسا کہ شاہ جی آپ کو تو ماشاءاللہ
بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اسلامی تاریخ سے واقفیت ہے. تو آپ تو مجھے 1400 سال پہلے کی باتیں بتا رہے ہیں کہ بلکہ 1400 سال سے بھی پہلے کی کہ یہودی اس وقت سے ہی ایکٹیو ہیں. جی سر، حضرت عمر فاروق کے زمانے سے ہیں، ہاں ہاں پھر ہاں، یہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا آیا، پھر یہ سلطان پرانی عماد باتیں الدین ہیں، جنگی کا آیا نا. پرانی یہ تو یہ پرانی. جو کہتے ہیں نا کہ یہ اب آئے ہیں، یہ تو سر پہلے سے کوشش ہے. پھر ہٹلر نے کتنے مارے، کچھ کہتے ہیں 20 لاکھ، کوئی کہتے ہیں ہولوکاسٹ کا ذکر ہے. آپ تو ساری چیزیں جانتے ہیں، ہم تو طفل مکتب ہیں، آپ سے بس شیئر کر کے اپنی نالج کی اصلاح کر لیتے ہیں. ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ وہ اس پہ نہیں چلیں گے نا، تاریخ کو نہیں سمجھیں گے، تو ان لوگوں کو بھی ان جھوٹوں کو سمجھ نہیں سکیں گے. لیکن یہ دیکھیں، یہ کاربن کاپی تھا اس کا بہاولا کا ایران میں جس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ تو بہاولا اس نے ایرانی. نقل کی ہے نا، اس نے غلام قادیانی نے اس کی. پہلے وہ آیا تھا، پھر اس ہاں کے جی، بعد یہ آیا. چند سال، یہ 2-4 سال کا ہی فرق پڑتا ہے، زیادہ نہیں شاہ جی، زیادہ نہیں فرق. زیادہ تو مطلب زیادہ اس نہیں ہے، کا لیکن ہم اثر. نقل تو ہاں ماری ہے نا سر اس کی. ہاں وہ نقل ماری، ہم اثر ہے نا، ہم اثر دونوں ہم اثر ہیں شاہ ہاں جی. سر، جی جی ہاں جی، اچھا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مطلب جی اب ذرا تھوڑا سا شاہ جی مجھے تھوڑا سا بولنے کا اگر موقع دیں تو میں سر. بات بالکل بالکل بالکل، جب آپ اشارہ دیں گے تب میں بولوں گا، ورنہ نہیں بولوں گا. آپ بات کیجیے. ہاں جزاک اللہ. کیونکہ اصل میں نماز کا وقت ہے تو میں نے پھر عصر کی نماز کے لیے نکلنا ہے، سٹریم میں نے ختم کرنی ہے. اچھا ہوا یہ کہ بھیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر مرزا قادیانی کو بھی کھڑا کر دیا، اور ملکہ وکٹوریہ کی حکومت تھی، طاقت تھی، انہوں نے کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا یار یہاں پر مسلمانوں کو ہم زیر نہیں کر سکتے، ان کو جناب ان کو زیر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بابوں اور بزرگوں کی جو تعلیمات ہے وہ ختم کرو. تو اس میں پھر مرزا جی کھڑے ہوتے ہیں، پہلے یہ اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہیں، کیونکہ کاشن تو پیچھے سے جو ملا ہوتا ہے ان جاسوسوں کو، یہ وہی کرتے ہیں نا. تو وہ کاشن ملا تھا کہ بھیا پہلے لوگوں کے سامنے متعارف کرواؤ اپنے آپ کو، ایک مذہبی مسئلے کے طور پہ کھڑا کرو، ایک مناظر کے طور پہ کھڑا کرو، تاکہ تمہارے چرچے ہو جائیں. اور ایسے لوگوں کو ادھر ادھر مناظروں کے چیلنج کر تو اگرچہ تمہیں شکست ہوگی تو بدنامی تو اسلام کی یہ ہوگی نا. ہمارا تو مشن یہ ہے کہ بھائی بدنامی اسلام کی ہونی چاہیے. تو مرزا قادیانی زندگی کے اندر 5 مناظرے کرتا ہے، اور عبداللہ اتھم کے ساتھ، اور ان 5 مناظروں کا ذکر مرزا قادیانی کا بیٹا سیرت المہدی کے اندر وہ کرتا ہے کہ میرے باپ نے زندگی کے اندر 5 مناظرے کیے. ان 5 مناظروں کے اندر مرزا غلام قادیانی کو برے طریقے سے شکست ہوتی ہے اور برے طریقے سے ذلیل ہوتا ہے. تو سیدھی سی بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جب مرزا غلام قادیانی کی ذلت ہوگی تو وہ اسلام کی ذلت ہوگی، کیونکہ لوگوں کے سامنے اس نے متعارف کروایا ہوا تھا کہ میں مسلمان ہوں. وہ حریف مخالف کے طور پر ایک طرف یہودی ہوتا تھا، ایک طرف عیسائی ہوتا تھا، ایک طرف ہندو ہوتا تھا، دوسری طرف مسلمان کھڑا ہے. تو جب شکست ہوگی تو وہ پورے اسلام کی شکست سمجھی جائے گی. تو یہی ڈرامہ ہوا تھا. اب عبداللہ اتھم کے ساتھ اور لیکھ رام اور دیگر مناظرے ہوتے ہیں، اس کے اتنی ذلت ہوتی ہے، اتنی ذلت، وہ اٹھا کے پھینکتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، خوار کرتے ہیں اس کو. تو یہ اصل میں ہوتا ہے. تو یہ پوری کہانی ان مرزئی کتابوں کی، تو یہ کہانی جو ہے نا یہ جناب مرزئی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو اب وہ مرزئی آیا تھا گروپ کے اندر موجود تھا ابھی، تو اس کی رگ پھڑکی ہے، تو ساتھ ہی اس نے وہ جلسہ شروع کر دی ہے. اچھا اب یہ ہوا یہ کہ جہاد کی طرف ہم آتے ہیں. تو اب اعلان کر دیا بابوں نے جہاد کا. بابوں نے شیخ مجدد نے اعلان کا جہاد کر دیا، اور دیگر ہمارے بابوں بزرگوں نے مد مقابل مرزے کا انگریزوں کے جہاد کا اعلان کر دیا. فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے جو بابے تھے. اچھا جی اب انہوں نے کہا یار یہ تو رولا ہو گیا، اب رولا ہو گیا، انہوں نے ہمیں نا اٹھا کے پھینکنا ہے، مسلمانوں نے جہاد کا اعلان ہو گیا ہے، تو یہ کسی طریقے سے ڈرامہ کرو، کچھ کرو، نہیں تو یہ رولا ہو جانا ہے. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں سے ختم ہو جانی ہے.
اور جو مشن ہم لے کے آئے ہیں یہاں سے لوٹ کسوٹ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو ہم یہاں کا خزانہ کیسے چوری کریں گے؟ یہاں تو یہ تو سونے کی چڑیا ہے پاک و ہند، تو اس سونے کی چڑیا کو ہم آنے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، تو یہ کسی طریقے سے ان کا مکو ٹھپ دو پکڑ کے ان بابوں کا۔ اب جی مرزا جی کو کاشن ملتا ہے کہ تجھے ہم نے اتنا پیسہ دیا، اتنا تمہیں ہم نے کھڑا کیا، کسی کام کے لیے کھڑا کیا، اسی کام کے لیے تو کھڑا کیا تھا، یہی تو وقت ہے، جلدی جلدی کرے یہاں سے فتویٰ جاری کر کے بھائی جہاد حرام ہو گیا۔ مرزا جی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں جہاد حرام ہے، مومنو جہاد حرام ہے۔ اب مرزا جی کو کاشن ملتا ہے کہ بھائی اوپر سے تم جو ہے نا مسیحیت کا بھی دعویٰ کر دو، تو وہ حکیم نور الدین بھی جاسوس تھا، ساتھ ملا تھا، اس کو ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے جاسوس دیا گیا تھا، وہ بھی ساتھ تھا۔ تو اب جناب ہوا یہ کہ وہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، قادیانی کتاب کے اندر کہ یہ حکیم نور الدین مشورہ دیتا ہے اس کو کہ یار تو مرزے قادیانی، تو مسیحیت کا دعویٰ کرنا، تو نے ابھی تک تو مہدیت کا دعویٰ کیا تھا، مجددیت کا دعویٰ کیا تھا، تو ڈائریکٹ دعویٰ ٹھوک مسیحیت کا، تو کہہ دے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، وہ والا عیسیٰ ابن مریم جو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا اور قرب قیامت میں جس نے آنا تھا وہ میں ہوں، تو کہہ دے لوگوں کو۔ تو مرزا قادیانی وہی کہہ دیتا ہے، دعویٰ کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری کہانی تھی، اور واپس آتے ہیں واپس ہم وہاں پہ ہی آئیں گے اور اپنی سٹریم کو ختم کریں گے۔ یہودیوں کا نبی، نبی تو اللہ قاری سلیم صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام محمدی مسیح آ گیا ہے۔ بخاری پڑھ کے دیکھو، تم یہودیوں کے مسیح کو ماننے کی کوشش کر رہے ہو، ہم محمدی مسیح کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمدی مسیح کو ماننے کا کہا تھا، کیوں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی یہودی نبی نہیں آ سکتا، یہودیوں کا نبی، نبی کو یہودی نبی نہیں آ سکتا، یہودیوں کا نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہاں پر میں واپس کلوز کرتا ہوں اپنے موضوع کو، لیے چلتا ہوں آپ کو اپنے چینل کے اوپر، اور ہمارا چینل یہ چینل کے اوپر ویڈیو آ چکی ہے، ہمارے چینل پر یہ ویڈیو، یہ والی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے۔ مرزا جونیئر کے جہلوں کو لوگ، مرزا جونیئر جیل میں بھی یہی کہتا ہے، اسرائیل میں سے ایک نبی ہیں تو لہذا بنی اسرائیل جو تھے وہ سارے یہودی تھے، تو لہذا اس لحاظ سے وہ بھی یہودی۔ تو سب جو یہودیوں کے بزرگ تھے، ہم تو ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ یہودی تھے۔ سن لیا جی، اب کہانی ساری سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ یہودیوں کے نبی کہنے والے کون ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ مرزا جونیئر، مرزا سینئر کی حمایت کیوں کرتا ہے، اس کے عقیدے کو کیوں پروموٹ کر رہا ہے، قادیانی عقیدے کو لوگوں کو کیوں بتا رہا ہے، اور یہ ساری کہانی آج الحمدللہ کلوز ہو گئی ہے۔ مجھے دیں اجازت، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا، بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے۔ ابھی تک آپ نے دیکھ لیں، آپ بھی آپ تاندلی کرتے ہیں یار ہمارے ساتھ، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور نہ ہی بیل آئیکن کو کلک کیے۔ تو ویسے آپ پیار محبت ہم سے بڑی کرتے ہیں، لیکن آپ کی پیار محبت پتہ نہیں کس قسم کی ہوتی ہے کہ آپ ہماری مانتے بھی نہیں ہیں۔ اور اوپر سے یہ 4 سالہ درس نمی کورس آن لائن ہو رہا ہے، اور 10 اگست کو کلاس کا افتتاح ہے، تو ابھی تک بہت کم داخلے ہو گئے ہیں۔ ہاں، تو داخلہ اگر آپ نے کروانا ہے تو جلدی جلدی داخلہ کروائیے، یہ واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ ہمارا ساتھ بھی تو دیا کریں، ساتھ رہا کریں یار، آپ صحیح بندے نہیں ہیں، بندے آپ صحیح نہیں ہیں۔
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ بہت شکریہ جی، رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔